ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، معزز سامعین کرام اور ملت کے پرعزم نوجوانوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت و عظمت پر لب کشائی کی اجازت چاہتا ہوں۔ دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے ہیں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں۔ یہ دار ارقم اور صفا کے چبوترے کی شاخیں ہیں جن کے اصل بانی شہنشاہ کونین ہیں۔ در حقیقت یہ راہ جنت ہیں۔ یہاں پر معرفت الہی کی کرنیں پھوٹتی ہیں۔ یہاں علم نبوت کی شعاعوں کو جگمگایا جاتا ہے۔ یہاں امت کے رہبر و رہنما کو تیار کیا جاتا ہے۔ یہاں کفر و شرک کی تاریکی کا قلقمہ کیا جاتا ہے۔ یہاں باطل کی تیز آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔ یہاں مصلح امت پیدا کیا جاتا ہے۔ یہاں بدعات و خرافات کے امنت سیلاب کو روکا جاتا ہے۔ لیکن بہت حیرت کن بات ہے، لوگ اس کے باوجود یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا دیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدارس نے دنیا کو کیا کیا نہیں دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو عبد القادر جیلانی جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی جیسا معرف کس نے دیا؟ ابو حنیفہ جیسا مفکر کس نے دیا؟ اشرف علی تھانوی جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجدد الفسانی علی جیسا کس نے دیا؟ شیخ الہند جیسا مجاہد کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مفتی شفیع عثمانی جیسا مفسر کس نے دیا؟ قاری طیب جیسا مدبر کس نے دیا؟ کیا یہ بات اظہر من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکیز علم کے بدن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہیں جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم میں محبوب تھے، جن کی ساری عمر امت کی رہبری و رہنمائی میں مصروف تھی، جن کی ساری فکر امت کی اصلاح میں مشغول تھی۔ محترم حضرات، یہی وہ مدارس ہے جس میں لا الہ الا هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں واما السائل فلا تنہر کی تنبیہ ہوتی ہے۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں هو اللہ الذی لا الہ الا هو کی تکبیر ہوتی ہے۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں وما محمد الا رسول کی تعریف ہوتی ہے۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں ان اللہ علی کل شیء قدیر کی تعلیم ہوتی ہے۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کی تحقیق ہوتی ہے۔ یہی وہ مدارس ہے جس میں وجاہدوا فی سبیل اللہ حق جہاد کی ترغیب ہوتی ہے۔ محترم حضرات، آج مغربی تہذیب کی گھنگور گھٹائیں دنیا پر چھا رہی ہیں۔ آج اسلامی شعائر و خصوصیات کو مٹایا جا رہا ہے۔ آج کس طرح دشمنان اسلام کی نگاہیں ہمارے مدارس و مساجد کی جانب اٹھی ہوئی ہیں۔ آج کس طرح ظلم و جور کی آندھیاں لوگوں کو دہشت زدہ کر رہی ہیں۔ آج کس طرح علم دین کی دوری کی وجہ سے قادیانیت و عیسائیت کے مکر و فریب میں آ کر نادان مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ منکرین حدیث اور مطعنین ائمہ کے دھوکے میں آ کر بھولے بھالے مسلمان گمراہ ہو رہے ہیں۔ آج کس طرح ٹیلی ویژن جہیز اور بے پردگی جیسے ملعون فتنوں سے معاشرے کو برباد کیا جا رہا ہے۔ آج دنیا ایسے فتنوں کی آندھیوں میں امت محمدیہ کی لگام تھامنے، لشکر اسلام کی قیادت کرنے کے لیے، اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ اور شوق پیدا کرنے کے لیے عبد القادر جیلانی جیسا ایمانی جوش و حرارت پیدا کرنے والا اور ظلم و تشدد اور جور و فتن کے خلاف عالم بغاوت بلند کرنے کے سرفروشانہ اور مجاہدانہ کارناموں سے ملک و ملت کو سر بلند کرنے والے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے علماء کسی فیکٹری، کالج یا یونیورسٹی سے نہیں بلکہ صرف اور صرف دینی مدارس ہی سے جنم لیتے ہیں۔ اس لیے مدارس کو مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مدارس ہی کے ذریعے چہار دانگ عالم میں اعلیٰ کلمت اللہ اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم لہرایا جا سکتا ہے۔ مدارس کے ذریعے بھٹکتی انسانیت کو انسانیت کا درس دیا جا سکتا ہے۔ مدارس کے ذریعے خیر و بھلائی کی آہنی دیوار کو کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ مدارس کے ذریعے نادان کلیوں کو سلیقہ تبسم سکھایا جا سکتا ہے۔ مدارس کے ذریعے ساری دنیا کو پیغام صلح دیا جا سکتا ہے۔ مدارس کے ذریعے فکر انسانیت کو صحیح راہ پر گامزن کیا جا سکتا ہے۔ میں اپنی گفتگو کو ختم کرنے سے پہلے دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس ہم تمام مسلمانوں کو مدرسے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔